وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضاعف ہم پڑھ رہے تھے اور آج ہم اس کی مشق کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مشق نمبر 66 الف آپ کو ہوم ورک کے طور پہ دی گئی تھی۔ درج ذیل افعال کی صرف صغیر کریں اور فعل امر کی تمام ممکن صورتیں لکھیں۔ پہلا ہے ظل۔ جی کیا معنی ہے اس کے؟ جی ظل یا ظل، یہ ہے گمراہ ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لازم ہے، لیکن اگر اس کا مجہول بنایا جاتا، اگر فارمولہ لگا کے دیکھیں تو کیا بنتا؟ اگر ہوتا تو ظلہ ہوتا، اگر ہوتا ظلہ، اور اس کا مضارع یظل، یہ بھی ہم کہیں گے اگر ہوتا تو۔ لازم کا مجہول نہیں بنتا تو اس لیے۔ اچھا، فعل امر ایک بن گیا اذلل، اور ذلہ اور اگر یہاں پر پیش ہوتا تو تینوں حرکتیں پاسبل تھیں۔ اگر یہاں پر پیش ہوتا تو ذلہ بھی ٹھیک تھا، اگر ذلہ ہوتا سپوز تو ذلہ بھی ٹھیک تھا، ذلی بھی ٹھیک تھا، اور ذلو بھی ٹھیک تھا، اس سے پہلے اگر پیش ہوتا۔ پیش نہیں ہے تو ذلہ اور ذلی۔ تذلل، لا تذلل، یہ تو ہو گیا فک ادغام۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جب ہم ادغام اور فک ادغام کریں گے تو گردان یا ادغام کے رستے پہ چلے گی شروع سے یا فک ادغام کے، یہ بیچ میں مکس نہیں ہوگا۔ یا ادغام کے رستے پہ چلیں گے آپ بالکل کرتے ہوئے ادغام، یا بالکل ادغام نہیں کریں گے آپ فرام دا ویری فرسٹ صیغہ۔ اچھا، اس کے بعد اسم الفاعل ضال، اور اسم المفعول اگر ہوتا تو مظلول۔ دیکھیے، جو فعل لازم ہے، فعل لازم جو ہے اس کا مجہول بھی نہیں آتا، اس کا مفعول بھی نہیں آئے، اور اس کا مصدر کیا ہے جی؟ ضلالا، یہاں اس کا مصدر آ گیا ضلالا۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں ضلہ، یہ کون سا فارمولہ لگا اس پہ؟ ضلالا نمبر 2، یظل نمبر 3۔ یہ تو اس کو اگر ہوتا تو یہ 2،
ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا فارمولا کون سا لگا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ اگر مثل اول متحرک مثل ثانی مجزوم ہو، مجزوم ہوتا ہے کسی وجہ سے، اگر مجزوم ہو تو ادغام بھی کر سکتے ہیں اور فک ادغام بھی، دونوں جائز ہے، ادغام اور فک ادغام دونوں جائز ہے۔ دوسرا ہے ظل یظل، ضاد ضا لام اور لام، ہاں جی یہ ہو جائے گا ظل یسمع یظل، ظل یظل کے معنی کیا ہے؟ سایہ دار ہونا۔ دیکھیے ان میں صرف یظلو اور یظلو فرق۔ مظلول اور ظلن اعدد، باب نصرہ سے ہے، انصر، پیچھے پیش تھا نا، عاد اسم الفاعل، معدود اسم المفعول، عدن۔ مشق نمبر 66 با ہے، اس پر ہم آتے ہیں۔ اس میں ہے درج ذیل اسماء و افعال کی اقسام، مادہ باب، یہاں ایڈ کر لیں وزن، وزن اور صیغہ بتائیں، مادہ باب وزن اور صیغہ بتائیں۔ اچھا جی، پہلا ہے فعل ظللت، اس کا مادہ کیا ہے جناب؟ کوئی صاحب بتائیں گے؟ ضاد لام اور لام۔ فعل کی کون سی قسم ہے یہ؟ فعل ماضی معروف، بالکل ٹھیک ہے۔ باب ضربہ، وزن فعلت، صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی معروف۔ نمبر 2 تعدون، مادہ عین دال دال، باب نصرہ، وزن تفعلون، جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف۔ ظللنا نمبر 3، ضا
لام اور لام، باب تفعیل، وزن فعلنا، جمع متکلم، فعل ماضی معروف۔ نمبر 4 ہے اظل، ضاد لام لام، باب ضرب، وزن افعل، واحد متکلم، فعل مضارع معروف۔ فررتم، فا را اور را، باب ضرب، فعلتم، جمع مذکر حاضر، فعل ماضی معروف۔ ظل، ضاد ضا لام لام، باب سمع، ظل اسم ہے، اسم مصدر ہے، مصدر کے لیے بھی ظلن آتا ہے، ویسے ظل اسم ہے، واحد مذکر ہے، وزن اس کا ہے فعل۔ ضار، نمبر 7، ضاد را را، باب نصر، فاعل کا وزن ہے، اسم الفاعل ہے، واحد مذکر ہے۔ فرو، فا را اور را، باب ضرب، وزن ہے اس کا، اصل وزن ہے افعلو، اضربو، اصل وزن اس کا افعلو ہے، جمع مذکر حاضر، فعل امر۔ فرو کی گردان کیا ہوگی؟ فرا، فرا، فرو، فری، فرا، افررنا، افررنا، کیونکہ وہاں لام کلمہ ساکن ہو رہا ہے، مجزوم نہیں ہو رہا۔ لام کلمہ جب ساکن ہو جائے تو فک ادغام لازم ہے۔ اچھا جی، نمبر 9 ہے مضل، ضاد لام لام، باب افعال، وزن ہے مفعل، اسم الفاعل، واحد مذکر۔ نمبر 10 تشقق، تتشقق، شین قاف قاف، باب تفاعل، وزن تتفاعل، صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع معروف، اور واحد مذکر حاضر، فعل مضارع معروف دونوں۔ اظن، ضا نون اور نون، باب نصر، وزن افعل، واحد متکلم، فعل مضارع معروف۔ نمبر 12 ضال، ضاد لام لام، باب ضرب، وزن فاعل، اسم الفاعل ہے، واحد مذکر۔ تردون، را دال دال، رد یرد، باب نصر، وزن ہے اس کا تفعلون، صیغہ ہے جمع مذکر حاضر، فعل مضارع مجہول۔ اگر یہ وزن نہ نکالا ہوتا تو مشکل تھا پہچاننا۔ اچھا جی، اعد، عین دال دال، باب افعال، وزن ہے اس کا افعل، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف۔ شاقو، شین
قاف قاف. باب مفاعلہ وزن ہے اس کا فاعلو. جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف. ایک بات یہ ہو گئی. اسی باب سے آپ فعل امر بنائیں. فاعل یفاعل سے بنے گا فاعل. شاقق فاعل سے بنے گا شاقق. پھر ہو جائے گا شاقہ اور شاقی. تو اس سے بنے گا شاقہ شاقہ شاقو. وہاں بھی بنتا ہے, ملتا جلتا ہے یہ. لیکن یہاں پر جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف. اگلا ہے تحاجون. ہا جیم جیم باب مفاعلہ. وزن ہے تفاعلون. جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف. وزن اگر ہم نکالتے ہیں تو ہم زیادہ قریب پہنچ جاتے ہیں, اس لیے کہ وزن یونیک ہے. اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ اس پہ ہم سوچتے ہیں تحاجون, کیا باب تفاعل ہو سکتا ہے؟ تحاجا یتحاجو. یعنی کہ ہم تھوڑا پروسیس کریں اور اس پر اور باب لانے کی کوشش کریں, کون سا باب اس وزن پہ ہو سکتا ہے؟ تحاجون. اب تا پر پیش بتا رہی ہے کہ باب مفاعلہ میں علامت مضارع پر پیش ہے فاعل یفاعل, تو اس سے بنایا تحاجو. اگر ہوتا باب تفاعل تو علامت مضارع پر زبر ہوتی ہے. نمبر 17 ہے جی اظلو. ضاد لام لام باب افعال. وزن افعلو. جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف. نمبر 18 اعدت. عین دال دال ہو گیا مادہ, ٹھیک ہے. اعد یعد اعد یعد یہ بنتا ہے. یہ افعلت کا وزن ہے, باب افعال ہے. افعل یفعل افعل یفعل. اعد یعد اعد یعد اعد. واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول. شقاق. ہاں جی شقاق. شین قاف قاف باب مفاعلہ. فعال کا وزن ہے اور یہ مصدر ہے باب مفاعلہ کا. تعز تعز تفعل. تفعل کا وزن ہے اور باب ہے افعال. اصل میں تھا تعزز. قاعدہ نمبر 3 لگا ہے. اس میں 2 صیغے بنتے ہیں, واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف اور واحد مذکر حاضر فعل مضارع معروف. اگر یہ مجہول ہوتا تو کیا وزن ہوتا؟ تعز. اصل میں تو فعلو کے وزن پہ ہے نا, یہ دیکھیں اس سے بنے گا تعززو. یہ قاعدہ نمبر 3 کیا ہے؟ مثل اول متحرک مثل ثانی متحرک ما قبل ساکن. اگر ہوتا وزن تفعلو تو ہوتا تعززو. یہ یہاں شفٹ ہو جاتا تعز. حجتن. ہا جیم اور جیم باب نصرہ ہے. فعلتن کا وزن ہے فعلتن. اسم ہے واحد مؤنث ہے.
مشق نمبر 66 جیم. پہلی ہے جی وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اب یہاں پر جو ہے اسم الفاعل ہے وہ ضارینہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور نہیں ہیں وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ذریعے سے کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. نہیں ہے وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی. ومن کان مریضا، نمبر 2 ہے ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ومن کان مریضا، اور جو کوئی ہو مریض، او علی سفر، یا سفر پر، فعدۃ، پس گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخرى، دوسرے دنوں میں. نمبر 3 وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. وتعز من تشاء، تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. وتذل من تشاء، اور تو رسوائی دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. بیدک الخیر، کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے، بلکہ تیرے ہاتھ میں ہی اصل خیر ہے. یہ الخیر جو ہے اس میں لام جنس بھی ہے، کل خیر بھی تیرے ہاتھ میں ہی، تیرے ہاتھ میں ہی خیر ہے، اصل خیر ہے. اب دیکھیے اس آیت کے اندر اگر آپ نوٹ کریں گے تو تعزو ایک فعل آیا ہے، اس کا مفعول کیا ہے یہاں پہ؟ سوچیں ذرا. تو عزت دیتا ہے کس کو؟ من تشاء. تو اس کا من تشاء جو ہے اس کا مفعول ہے. اسی طرح تذلو کا مفعول کیا ہے؟ من تشاء. اور من تشاء خود کیا ہے؟ من اسم الموصول، تشاء جملہ فعلیہ بن کے صلہ اور موصول مل کر مفعول. نمبر 4 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہو اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ. بس اب یہاں پر اصل میں یہ جو یحبب ہے یہ مجزوم ہے، یحببو تھا بلکہ یحبو تھا اصل میں. تو یحبب مجزوم آیا ہے، کیوں؟ جواب شرط کی وجہ سے. فاتبعونی، اگر تم پس تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو. نمبر 5 لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت کے لیے دلیل لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، بعد الرسل، رسولوں کے بعد. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم نہ لوٹ جاؤ اپنی پشتوں کے بل، اپنی پیٹھوں کے بل. نمبر 7 ولا تتبعوا، اور تم پیروی نہ کرو، اہواء قوم، ایسی قوم کی خواہشوں کی، قد ضلوا من قبل، جو پہلے گمراہ ہوئے،
وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اور جنہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اور اگر چھو لے تجھ کو اللہ تکلیف کے ساتھ تو کوئی کھولنے والا نہیں ہے اس کو، یعنی تکلیف کو، مگر وہی. اب یہاں دیکھیں، یہاں ہمارے پاس نوٹ کرنے کی چیز ہے کاشفہ. یہ نصب میں کیوں ہے؟ یہ فاعلہ ہے. کاشفہ لا کاشفہ. دیکھیے ہم نے آپ کو پڑھایا تھا لا نفی جنس، لا الہ لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا خیر فی کثیر. ہم نے کہا تھا ایک لا ہوتا ہے جو لا نفی جنس ہوتا ہے، پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے کہ کوئی نہیں ہے. تو لا کاشف لہ، کوئی اس کو کھولنے والا نہیں اس مصیبت کو مگر وہی. تو یہاں لا نفی جنس کی وجہ سے، لا نفی جنس کی پہچان یہ ہے کہ اس لا کے بعد والا اسم جو ہے وہ واحد ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے اور ایک زبر کے ساتھ نصب میں ہوتا ہے. لا نفی جنس کی یہ پہچان ہے. لا نفی جنس کی جو پہچان ہے کہ اس کے بعد والا اسم، یعنی جس کی نفی کر رہے ہیں، جس جنس کی نفی کر رہے ہیں، اس کے بعد والا اسم واحد ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے ایک زبر کے ساتھ. لا حول ولا قوت. ٹھیک ہے. اور لا نفی جنس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے بعد الا بھی آتا ہے. اکثر یہ آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ. تو یہ لا نفی جنس کی پہچان ہے. آگے چلیں جی. وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ. وحاجہ قومہ اور اس سے جھگڑا کیا قوم نے، اس کی قوم نے. قال اس نے کہا اتحاجونی کیا تم سب میرے سے جھگڑتے ہو، فی اللہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے بارے میں. اعد اللہ لہم جنات. اعد تیار کرنا، عد یعد گننا، اعد یعد باب افعال سے تیار کرنا. اعد اللہ لہم جنات تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے جنتیں. اب ہم کہہ سکتے ہیں تیار کی ہیں اللہ نے ان کے لیے جنتیں، یا تیار کیے ہیں ان کے لیے باغات. نمبر 11. اب یہاں دیکھیں پھر وہی آ گیا لا نفی جنس. فلا راد لفضلہ. یہ رادن ہے اسم الفاعل، لوٹانے والا. پس کوئی نہیں ہے لوٹانے والا اس کے فضل کو. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ. وہی ہے جس نے پھیلایا زمین کو. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ. نمبر 13. اور اس روز پھٹ جائے گا آسمان. نمبر 14. أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ. کیا تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف. کیف مد الظل. کیسے اس نے پھیلایا سائے کو. نمبر 15.
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن اللہ نے پسند کر لیا ہے تمہارے طرف ایمان کو. پسند کر کے مطلب ہے خاص کر دیا ہے تمہارے لیے ایمان کو. یہ پسند جو ہے یہ سلیکشن والی، سلیکٹڈ فار یو. نمبر 16 فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس تم سب بھاگو دوڑو اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ کا نام لے کے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.